بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن کی ایسی صورت جو رجب کے آخری اور شعبان کے پہلے دن ایک بار پڑھ لے، اللہ 70,000 دروازے روزی کے کھول دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ناظرین، رجب کا بابرکت مہینہ اب بالکل اختتام کے قریب ہے اور اس کے ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا ہے، یعنی یہ رجب کے آخری اور نہایت قیمتی دن ہیں جنہیں ہرگز ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ 27 رجب کی بابرکت رات گزر چکی ہے، لیکن یہ آخری دن بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت خاص ہے، کیونکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ اپنے مہینے میں اپنے بندوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ کے بزرگوں اور اللہ کے ولیوں کا فرمان ہے کہ رجب کے آخری دن ایسے دن ہیں جن میں عبادت کرنے والے کو خاص عطائیں دی جاتی ہیں، خاص طور پر جو بندہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہو، جس کے کاروبار میں برکت نہ ہو یا جس کے گھر میں معاشی پریشانیاں ہوں۔ اگر وہ ان دنوں میں قرآن پاک کی ایک خاص صورت کو کثرت سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب بندہ اللہ کے مہینے کے آخری لمحات میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر ایسا تحفہ نازل فرماتا ہے جو صرف اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی رزق کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر اللہ پاک چاہے تو راتوں رات قسمت بدل سکتا ہے، فیصلے بدل سکتے ہیں اور وہ دروازے بھی کھل سکتے ہیں جو برسوں سے بند ہوں۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی ایک ہی رات میں بدل جاتی ہے، نہ ان کی محنت بدلی ہوتی ہے نہ حالات، بس اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ اگر دل میں یہ خواہش ہے کہ قسمت بدلے، رزق میں وسعت آئے اور دولت کے بند دروازے کھل جائیں تو ان دنوں کو ہرگز معمولی نہ سمجھیں۔ رجب کے آخری 3 دنوں میں قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی تقدیر میں خیر لکھ دیتا ہے۔ یہی وہ صورت ہے جو حالات کو پلٹ دیتی ہے اور مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ رجب کے انہی آخری دنوں میں سے کوئی ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بندے کے لیے رزق کے 70 دروازے کھول دے گا کہ دل یقین والا ہو، نیت خالص ہو اور اللہ سے یہ امید رکھی جائے کہ وہی سب کچھ بدلنے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ جو اس عمل کو اخلاص سے کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں وہ کرم فرمائے گا جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، اس صورت کو دن کے وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے اور رات کے وقت بھی، جب دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں، بس شرط یہ ہے کہ رجب کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کی تلاوت ضرور کی جائے اور صرف ایک بار پڑھنی ہے، لیکن پوری توجہ، یقین اور ادب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ رجب کے ختم ہونے سے پہلے اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دیتا ہے۔ اور یہ سورت کوئی عام سورت نہیں، بلکہ سورت رحمان ہے، جس کا نام ہی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام رحمان سے جڑا ہوا ہے، اور رحمان وہ ذات ہے جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جب بندہ اللہ کے مہینے کے آخری دنوں میں اللہ کے اسی نام سے جڑی ہوئی سورت کو پڑھتا ہے تو سوچیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کے صدقے اس کے لیے رزق کے کتنے دروازے کھول دے گا۔ سورت رحمان کو بزرگوں نے رزق، برکت، وسعت اور رحمت کے لیے بہت خاص قرار دیا ہے، اور اسی لیے اولیاء اور صالحین نے اس سورت کی تلاوت کی خاص تلقین فرمائی ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ اپنی نعمتوں کا بار بار ذکر فرماتا ہے اور بندے کو یاد دلاتا ہے کہ کون سی نعمت ہے جسے جھٹلایا جا سکتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شکر پیدا کرتا ہے، اس کے حالات میں نرمی لاتا ہے اور اس کے رزق میں ایسی وسعت عطا فرماتا ہے جو صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے گھر اور نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ رجب کے آخری دنوں میں سورت رحمان کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ سورت اللہ کو بہت محبوب ہے
اور محبوب عمل پر اللہ کی عطا بھی خاص ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ایک نہیں بلکہ 70,000 دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر صرف ایک دروازہ کھل جائے تو انسان کی قسمت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب 70,000 دروازے کھل جائیں تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ کیسے کچھ لوگ اچانک کروڑوں میں کھیلنے لگتے ہیں اور سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر رجب کے آخری 3 دنوں میں پورے دل، یقین اور اخلاص کے ساتھ سورۃ رحمان کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ رحمان وہ ذات ہے جو اس سورت کی برکت سے اتنی رحمتیں اور مہربانیاں عطا فرماتا ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر لوگ خود بخود قریب آتے ہیں، ہر طرف سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ جس کے پاس عزت ہو، جس کے پاس دولت ہو، دنیا اس کے آگے پیچھے چلتی ہے۔ اور یہی سورۃ رحمان کی خاص برکت ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والا دونوں جہانوں میں عزت اور بلند مرتبہ پاتا ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس نے بھی سورۃ رحمان کو دل سے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت دی، دولت دی اور شہرت عطا فرمائی۔ اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنا ہے، لیکن پورے دل سے پڑھنا ہے، خاص طور پر اگر رجب کے آخری دنوں میں سورج نکلنے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ جس طرح سورج روشنی پھیلاتا ہے، اسی طرح آپ کے گھر، آپ کے حالات اور آپ کی قسمت بھی چمک اٹھے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کو لازمی کریں، یقین کے ساتھ کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔